الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی لقد انزلنا آیات مبینات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن مجید میں ایسی آیات اتاری ہیں جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ واضح ہونے کے باوجود اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ہے، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے ہاں ہدایت ہے۔ پھر اللہ خود فرمائے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تم سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ صرف حق کا واضح ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، حق کے لیے طلب پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بغیر طلب کے اللہ خود فرمایا فَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ہم ہدایت تمہیں ایسے لازم کر دیں گے، تمہارے پیچھے لگا دیں گے، تم اس کو ناپسند سمجھو، یہ تو بے قدری ہو گئی نا چیز کی۔ جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کے لیے طلب، جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کے لیے طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اب دنیا میں تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جائے تو محنت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو جب تک اس کے لیے طلب کوشش نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے قرآن مجید میں ایسی آیات اتاری ہیں جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ جس کو چاہیں گے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں گے، وہ چاہیں گے اسی جس میں تھوڑا سا طلب ہو۔ پھر طلب کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو، اللہ کہتا ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ نے دل ایسا دیا ہے کہ ہر بات کو خود سمجھ سکتا ہے، یا کم از کم کسی کی بات پہ توجہ تو کر لینا، توجہ سے کسی کی بات کو سن لے، یہ طلب بھی کافی ہے، اللہ اسی پہ بھی ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے۔ اب خود اتنی سمجھ دی نہیں ہے کہ بات کو سمجھ سکے، وہ کسی کی بات نہیں سنا تو فائدہ کیسے ہوگا، یہ تو نقصان میں ہی رہے گا نا۔ پھر فرمایا یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ یہ آیت بشر منافق کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت بھی اور سورہ مائدہ کی آیات بھی جو فیصلے کے بارے میں نازل ہوئے۔ بشر منافق، اس کا ایک یہودی کے ساتھ تنازع ہو گیا کسی چیز پر، اب یہودی کہتا ہے او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، بشر کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں، حضور مصروف رہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودیوں کا سردار تھا۔ وہ یہودی حیران کی عجیب بات ہے، میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں، یہ مجھے کعب بن اشرف کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ کعب بن اشرف تو پیسے لے کے مسئلہ بدل دے گا، اس لیے منافق کہتا تھا اس کے پاس جاتے ہیں، اور یہودی حق پہ تھا، وہ کہتا تھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے یہ کوئی تعلق یا کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں پہ تو حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے بشر کے خلاف فیصلہ کر دیا، یہ پھر لے کر حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر تو اشداء علی الکفار ہیں، تو حضرت عمر جو ہے یہ کیسے اس کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے دیں گے۔ تو وہاں اس یہودی نے بتا دیا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ بیٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے، اس بشر کا سر قلم کر دیا۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں، یہ بھی اور سورہ مائدہ کی جو تفصیل ہے کہ بھئی جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہی نہیں مان رہا وہ اس کا ایمان کہاں باقی ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ لوگ منہ سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بات سے منہ موڑ لیتی ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان صرف یہی زبانی ایمان کافی نہیں ہے،
اپنے عمل سے بھی ثابت کریں نا۔ پھر جب یہ ایمان کا کہہ چکے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، تو پھر ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم بھی کریں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کے نبی ان کے درمیان فیصلہ کریں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اچانک ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اللہ کی بات سے منہ موڑ دیتا ہے۔ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، پھر یہ دوغلے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے فیصلے میں ان کو یہ نظر آئے کہ ہمارا فائدہ ہوگا تو یأتوا الیہ مذعنین، سر جھکا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ لگے کہ یہاں فیصلہ ہمارے مطلب کے مطابق نہیں ہوگا تو فوراً کسی اور طرف جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں کہ قوم مسالک میں تقسیم ہے نا، ہمارے پاس جو بریلوی مکتب فکر کے یا دوسرے حضرات آتے ہیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں بھائی جن علماء پہ آپ باقی مسائل پہ اعتماد کرتے ہیں، اس مسئلے میں بھی انہی کے پاس جاؤ، ہم کیوں لکھ کے دیں؟ باقی سارے مسئلے ان کے معنی ہیں، جہاں مفاد ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں جی ادھر دیوبندیوں کے پاس جائیں، کیوں بھائی یہاں پہ آئے؟ یہ اتباع ہوا ہے، اپنے نفس کی اتباع ہے، اپنی خواہشات کی اتباع ہے، اور سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ جس کی ماننی ہے سارے مسائل میں اسی کی مانو، یہ نہیں ہے کہ جب ایک بات وہاں سے پوچھ لی، ایک بات وہاں سے پوچھ لی، ایک بات وہاں سے پوچھ لی، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے، یہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں ہے۔ جب باقی معاملات میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا عالم یہ جو مسئلہ مجھے بتا رہا ہے، یہ جو دین کا مجھے تعارف کر رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اپنے نفس کے مطابق آئے یا خلاف آئے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ نہیں یار مسلک تو وہ بھی ہیں، وہاں سے بھی جا کے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب خصوصاً یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے، یہ تو اتنا زیادہ عام ہے، اب وہ اہل حدیث حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ، ان سے مسئلہ لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، دھڑ دھڑ وہ لکھ کے دے رہے ہیں بھی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے جاؤ۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، وہ یہ بیوقوف اس کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کے کہنے سے حلال ہو جائے گی، اس کے کہنے سے کہاں حلال ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، ان میں ایک منافق تھا، تو صحابی کہنے لگے آقا میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن یہ اس زمین پہ حق میرا بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بینتوں کا اور یمینوں ہو، یا تو آپ گواہی پیش کریں، آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے قسم لی جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ منافق ہے، یہ تو جھوٹ بول کے قسم کھا جائے گا اور میرا تو حق چلا جائے گا۔ اب آپ علیہ السلام کو قرائن سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا آئے کہ وہ اپنی بات کو زیادہ احسن انداز میں پیش کرنے والا ہو عدالت میں، اور اس کے پاس جھوٹے موٹے دلائل بھی ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو میں کسی حرام کو اس کے لیے حلال نہیں کر کے دے رہا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں جو وہ ابھی اس کو پیشگی مل گیا ہے کہ جہنم میں بھی اس کو یہی ملے گا۔ جب اللہ کے نبی کے فیصلے سے اور کوئی ان کو غلط بیانی سے فیصلہ کر رہا ہے اور چیز حلال نہیں ہوگی، تو آ جائے گا کسی اور مسلک والے کے پاس جا کے انسان یہ کہے کہ یار میں جو ہے اپنی سہولت کے لیے غلط بیانی کر کے اور میں اپنی چیز حلال کر لوں، تو یہ اس کے لیے کہاں سے حلال ہو جائے گی بھائی؟ یہ تو اللہ کے قوانین کو چیلنج کرنا ہے نا۔ اللہ اپنے نبی کو فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کسی حلال کو حرام قرار دینا یا حرام کو حلال قرار دینا، یہ تو نبی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا، چاہے جائے کہ کسی امتی کو کہیں کہ وہ جا کے جو ہے کہتے ہیں جی آپ یہاں سے نہیں حلال ہوئی تو چلو وہاں جائیں گے، تھوڑے پیسے دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ الٹا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ تو فرمایا اگر ان کو یہ لگے کہ یہاں ان کو کوئی فائدہ ہے، یأتوا الیہ مذعنین، یہ آپ کے پاس سر جھکائے ہوئے آ جاتے ہیں، فی قلوبہم مرض ام ارتابوا، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو ان کے دلوں میں شک ہے، اور ہے بھی ایسے ہی منافقین کے دلوں میں شک تھا، یا پھر یہ مرض ہے یا یہ شک میں مبتلا ہیں، ام یخافون، اگر ان میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے تو ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کا رسول ان پہ ظلم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں وہ ظالمانہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، لازمی بات ہے ان کے دل میں یہ مرض ہے نفاق کا، یا یہ بھی شک میں ہے، نہ نفاق کا کوئی اعتبار ہے اور نہ شک والے ایمان کا کوئی بھی اعتبار ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جس پہ یقین ہو، یقین نہیں ہے تو یہ ایمان کیسا، یہ تو نفاق ہے۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہاں اس کے مقابلہ میں
ایمان والوں کی بات یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ اللہ کے رسول ان کے حق میں فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، مسلمان کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا، ہم نے فرما برداری بھی کی۔ اور اس فرما برداری سے وہ بڑی کیا ہوگی کہ ہم نے سورہ نور میں ہی پڑھا، صحابہ پہ سزائیں بھی لگی ہیں، زنا کی سزا لگی ہے، قذف کی سزا لگی ہے، اپنی جان دے دی ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے نبی کے فیصلے سے منہ نہیں موڑا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں آخرت کے اعتبار سے، جو ہر بات میں سمعنا واطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنی بھی صحیح اور ہم اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، ورنہ سن کے نہ ماننا یہ تو منافقین اور کافروں کا طرز عمل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے فیصلوں پر ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، اور حق کو حق سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا